جی آج کا ٹاپک bizon.tv کے اوپر جو ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے، نارملی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں انٹرنیٹ ٹیکنالوجی اور اس کے ساتھ میں سوشل میڈیا اور ان تمام چیزوں کے اوپر بہت سارا کام ہو رہا ہے اور لوگوں کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے. تو آپ کو اس کی تھوڑی سی پہلے ہسٹری کی طرف جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آگے کچھ ان باتوں کی طرف آئیں گے جو کہ آج اس وقت میں کافی مشکلات کا سامنا ہے اس ٹیکنالوجی کے ہونے کے باوجود. سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر 5 کروڑ انٹرنیٹ یوزرز ہیں، اور یہ جس تیزی کے ساتھ بڑھے ہیں، اگر آپ ساؤتھ کوریا، اسپین، کینیڈا، آسٹریلیا کی اس رفتار میں دیکھیں تو پاکستان پچھلے 4 سالوں میں یہ 5 کروڑ انٹرنیٹ یوزر کی تعداد جو ہے 90% بڑھی ہے پچھلے 4 سالوں میں. تو یہ باقی ممالک کی جن کی ہم بات کر رہے ہیں، ان ممالک میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا انٹرنیٹ کا استعمال پاکستان کے اندر ہوا. اب کیونکہ یہ جتنی تیزی سے پاکستان میں پھیلا اور یہ پچھلے 4 سالوں میں جو لوگوں میں اس کی اویئرنیس آئی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ 3G اور 4G ٹیکنالوجی کا انٹروڈیوس ہونا پاکستان میں، اس کی وجہ سے یہ 90% پاکستان میں انٹرنیٹ یوزر بڑھا. اب کیونکہ جب یہ اتنی تیزی سے بڑھا تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ٹل 2016 تک ہمارے پاکستان کے اندر سائبر کرائم لا ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے ایکو سسٹم اور آن لائن سسٹم کیپیبل نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اس کو کنٹرول نہیں کر پائے، اور اس کی وجہ سے اسکیمز، فراڈز، ہراسمنٹ اور ID تھیفٹ کے جو معاملات ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھے. اور ہمارے ملک میں چیپ انٹرنیٹ کنیکشنز ہونے کی وجہ سے، ان کی کاسٹ کم ہونے کی وجہ سے اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ سوشل میڈیا، فری کالز، ویڈیو کالز، میسیجنگ اس حد تک محیط ہو کے رہ گئی. اچھا، اب کیونکہ یہ تمام چیزیں، ان کا استعمال جو ہے سوشل میڈیا تک، ویڈیو چیٹ، میسیجنگ اور ان تک ہو رہا تھا، تو یہ اس کے اتنے بڑھوتری کی وجہ سے ہمیں ٹیکنالوجی ہینڈی کیپ کا سامنا کرنا پڑا، اور ہم ایک ان گائیڈڈ موب کی صورت میں سامنے آئے، جس کی وجہ سے آج انٹرنیٹ کا، سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے پاکستان کے اندر، وہ ایک بہت ہی مس گائیڈڈ ہو رہا ہے، جس کے اندر آپ الیکشن کیمپینز کے ذریعے دیکھتے ہیں، پولیٹیکل کیمپینز کے ذریعے دیکھتے ہیں، پولرائزیشن کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا مس گائیڈڈ ہوا ہے. آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ابھی ریسنٹ ایک سروے کے اندر امریکہ نے اور مڈل ایسٹ نے اس بات کو اکنالج کر لیا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک انتہائی مس گائیڈڈ اور مس انفارمیشن کی وجہ بن رہا ہے، اور پاکستان بھی اس سے نہیں بچا ہوا. فارچونیٹلی 2016 اگست میں سائبر کرائم کا لا جو ہے وہ پاکستان میں پاس ہوا، لیکن اسی کے ساتھ ایک جو بدقسمتی رہی وہ یہ رہی کہ یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا اس انداز میں جس انداز میں اس بل کو اور اس شک کو، اس کے اندر موجود تمام کے تمام چیزوں کو سامنے لایا گیا، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اس حساب سے نہیں ہو سکی. اور آپ کو اس وقت اگر میں بتاتا چلوں کہ جنوری 2018 سے لے کے اگست 2018 تک 4000 کمپلینٹس جو ہیں وہ نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم کے اندر ریکارڈ کی گئیں، لیکن ہمارے پاس بدقسمتی سے اس کی سٹیٹسٹکس موجود نہیں ہے کہ یہ جو 4000 کرائم کے حوالے سے، سائبر کرائم کے حوالے سے رپورٹ ہوئیں، ان کے اوپر کتنوں کے معاملات کو ریزالو کیا گیا، کتنی فائلز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں اس کمپلینٹ کے حوالے سے. یہ تمام سلسلہ جو چل رہا ہے، اس سارے سلسلے کے اندر جو ایک خوفناک بات ہے، وہ خوفناک بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ID تھیفٹ ہو رہی ہیں، اور مختلف خاص طور پہ سیلیبریٹیز کی IDs بنا کے، فیک IDs بنا کے ان کے اوپر لوگوں کے ساتھ مختلف قسم کی ایموشنل بلیک میلنگ کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. اگر ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھیں تو ہماری سوسائٹی کے اندر کیونکہ 5 کروڑ لوگ انٹرنیٹ یوزر ہیں، اس میں ایک بہت بڑی تعداد خواتین کی بھی ہے، اور ہمارے ملک میں اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کہ اگر 4000 کمپلینٹ جو ہیں جنوری 2018 سے لے کے اگست 2018 تک رجسٹرڈ ہوئی ہیں،
تو ان میں شاید لاکھوں کمپلینٹس ایسی ہوں گی جو لوگ ہیزیٹیشن کی وجہ سے سائبر کرائم میں نہیں لے جا پا رہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ ہے, بلیک میلنگ ہے, اور خواتین کی تصویروں کے ذریعے آپ اگر مختلف قسم کی شکایات کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ بلیک میلنگ میں بہت سارا کچھ فراڈ بھی کر رہے ہیں, پیسے بٹور رہے ہیں اور لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. یہ تمام ٹیکنالوجی میں رہتے ہوئے ہو کیوں رہا ہے؟ اصل میں سوال اصل میں یہ ہے. ٹیکنالوجیز آتی ہیں, دنیا ان سے بہت پازیٹیو کام بھی لیتی ہیں. بدقسمتی سے کیونکہ ہم ایک ان گائیڈڈ موب ہیں تو ہم لوگ ہمیشہ سے استعمال کرنے والی چیزوں کے ہاتھوں استعمال ہو جاتے ہیں. گھریلو خواتین اور بہنیں بیٹیاں جو کہ گھروں میں استعمال کرتی ہیں انٹرنیٹ کو, اور ان کے ساتھ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو موبائل ہے یہ ساتوں بر اعظم ہمارے ہاتھ میں آ چکے ہوئے ہیں اور ہم ان کے ذریعے سے اس کا استعمال جیسا چاہیں ویسا کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ ان گائیڈڈ ہوتے ہیں تو پھر آپ ہمیشہ استعمال غلط ہی کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ کون سی وجوہات ہیں کہ لوگ دوستیاں سوشل میڈیا پہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ کون سی ان کو ایسی پرابلمز ہیں کہ ان کو کمپینین نہیں مل رہے جس کی بنا پر لوگ اجنبی لوگوں کے ساتھ دوستیاں کر کے اور اپنے احساسات کو اور اپنے تعلقات کو بڑھوتری دے رہے ہیں؟ مجھے اس میں ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں گھروں میں دوستی کرنا بھول گئے ہوئے ہیں. ہمارے جو گھروں میں تعلقات ہیں اپنی فیملی کے ساتھ, والدین کی اپنی اولاد کے ساتھ, اپنی بیٹیوں کے ساتھ, اپنے بیٹوں کے ساتھ, اس میں ہم نے دوستی کا ایلیمنٹ ختم کر دیا ہوا ہے. ہم ایک اسٹرینجر بیریئر کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, اور نتیجہ ہم لوگ وہ احساسات جو ہمیں اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے, ہمیں ہماری ماں کے ساتھ ایک سہیلی کے طور پہ زندگی گزارنی چاہیے, ہمیں اپنے باپ کے ساتھ ایک ذمہ دار, ایک رسپانسیبل ریلیشن شپ میں رہتے ہوئے ان سے اپنے مسائل ڈسکس کرنے چاہیے. ہم وہ مسائل ان اجنبیوں کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں جن کے ہاتھوں ہم بعد میں استعمال ہوتے ہیں. میرا ایک میڈیا سوسائٹی سے تعلق ہے, کمیونٹی سے تعلق ہے, تو آپ یقین جانیے کہ بہت سارے ایسے پرابلم سامنے آ رہے ہیں کہ جس کے بنا پر آپ کو کئی دفعہ ان بہنوں بیٹیوں کو سوائے اس بات کے اور کچھ نہیں کہنا پڑتا کہ آپ خاموشی سے کوشش کیجئے کہ اس تعلق سے کنارہ کشی کر لیجئے, کیونکہ وہ تعلق کی ان کو پے بیک بہت برے انداز میں کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ جتنے لوگ اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, اجنبی لوگوں سے سوشل میڈیا کے اوپر تعلقات قائم کرنے سے پہلے انویسٹیگیٹ ضرور کر لیجئے. آپ آئی ڈی کو ریکگنائز کیے بغیر, اس کی انفارمیشن اور اس کی انویسٹیگیشن کیے بغیر ہم ایسے لوگوں سے تعلق جوڑ بیٹھتے ہیں جو کہ سائبر کرائم کر رہے ہیں. تو خدا تعالیٰ ہماری عزت محفوظ رکھیں, ہم اس ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال کرنا سیکھیں. دنیا سوشل میڈیا کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے آج امپلائمنٹ پیدا کر رہی ہے, لوگ ہزاروں لاکھوں ڈالر کما رہے ہیں, لیکن ہم لوگ اس کے غلط استعمال کی وجہ سے اپنی عزت اور اپنی عزت نفس کو پامال کر رہے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر انٹرنیٹ کا استعمال, موبائل کا استعمال جو ہے وہ 18 سال تک کے عمر کے بچوں کو کرنے سے منع کیا جاتا ہے. اور اگر آج کے اس دور میں آپ اس بات کا اندازہ لگائیں تو آپ کو یہ قانون ایک انتہائی پازیٹیو میسج دیتا ہے, کیونکہ یہ جو عمر ہوتی ہے 18 سال سے پہلے کی, اس عمر میں آپ کے مس گائیڈڈ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. دنیا میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یو ایس اے اور مڈل ایسٹ کے اندر وہ لوگ اس بات کو, اس سروے کو کنفرم کر چکے ہیں کہ مس گائیڈڈ کرتا ہے بہت زیادہ سوشل میڈیا. اسی طریقے سے بہت ساری نیوز, ایسی نیوز جس کا تعلق حقیقت سے نہیں ہوتا, وہ تعلق جب عام انسان کے ساتھ اس کی کمیونیکیشن بنتی ہے تو وہ اس کو سچ سمجھ بیٹھتا ہے, اور نتیجتاً معاشرے کے اندر ایک جھوٹ, ایک فلسٹریشن اور اس کے ساتھ میں ایک ایسے نالج کو بڑھوتری ملتی ہے
جو کہ ریئلٹی سے بہت دور ہوتی ہے. تو لہٰذا جب بھی کوئی خبر آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے دیکھیں اس کی ایک انویسٹیگیشن ضرور کر لیجئے تاکہ آپ ایسا نہ ہو کہ اپنی ریلائبلٹی لوگوں کے درمیان میں کھو بیٹھیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے احسن سید کو اجازت دیجیے. خوش رہیے, آباد رہیے اور اپنے والدین کا بالکل اسی طرح خیال رکھیے جیسے بچپن میں انہوں نے ہمارا خیال رکھا.